السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو میری کہانیاں اسی طرح سے ملتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، جب میں سیکنڈ ایئر کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا اور ابھی میں کچھ کورسز کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اچانک اطلاع آئی کہ گاؤں میں ہمارے ایک تایا ہیں، ان کی موت ایک ہارٹ اٹیک سے ہو گئی ہے۔ ان کی اس طرح اچانک موت سے گھر والوں کے ساتھ مجھے بھی گہرا صدمہ پہنچا، کیونکہ جب ایک ہنستا کھیلتا انسان جو کچھ دیر پہلے ہم میں موجود ہو اور اچانک سے اس طرح چل بسے تو اور کچھ نہیں تو ذہن کو ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے۔ مگر میں چونکہ باہر جانے کے لیے کچھ کورسز میں مصروف تھا، اسی وجہ سے ان کے جنازے پر نہیں جا سکا۔ دل تو میرا بہت چاہ رہا تھا، مگر والد صاحب کے حکم کے آگے میں خاموش ہو گیا۔ والد نے کہا تھا کہ ودود یہیں پر رہو، جبکہ باقی تمام فیملی ممبران گاؤں چلے گئے، لہٰذا ان کے حکم کے آگے مجھے بھی مجبوراً سر تسلیم خم کرنا پڑا اور گھر والے مجھے 3 کمروں والے اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دنوں ہمارے گھر پر ویسے ہی پریشانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ہمارا ستارہ گردش میں تھا۔ ان دنوں گھر میں کچھ چھوٹے موٹے واقعات اچانک ہی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی رات کو مجھے ہوا میں دھواں اڑتا ہوا نظر آتا اور اچانک ہی غائب ہو جاتا، کبھی گھر میں سے کوئی چیز غائب ہو جاتی، ہم پورا گھر چھان مارتے اور وہ چیز ہمیں بعد میں اسی جگہ پر پڑی ہوئی ملتی جہاں پہلے رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ کبھی رات کو مجھے کوئی میرا نام لے کر بلاتا اور کافی دیر تک بلاتا ہی رہتا، اور جب میں بیدار ہوتا تو ارد گرد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی رات میں میرے ساتھ پھر اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کچھ یوں کہ میں رات کو بے چینی کی وجہ سے ٹہلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بیٹھک کے دروازے میں میرا بھائی پانی کا جگ لے کر پانی پی رہا ہے۔ خیر میں بھی کچن میں چلا گیا اور پانی پیا اور واپس اپنے بستر کی طرف پلٹا، جو کہ برآمدے میں عموماً بچھاتا تھا۔ ابھی میں پلٹا ہی تھا کہ میری نظر امی ابو کے کمرے کی طرف اٹھ گئی اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا بھائی تو مزے سے وہاں پڑا خراٹے لے رہا ہے، تو پھر یہ بیٹھک کے دروازے پر کھڑا میرے بھائی کا ہم شکل یہ کون تھا جو دوسری طرف پشت کیے پانی پی رہا تھا اور دفتن اچانک وہ وہاں سے غائب بھی ہو گیا۔ یہ تمام منظر دیکھ کر میرے جسم سے پسینہ خارج ہونا شروع ہو گیا اور وہ میری زندگی کی واحد رات تھی جب میں پوری رات ڈر کے مارے سو نہیں سکا۔ صبح میری آنکھ کھولی تو سورج کی سرخی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تمام واقعات میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت کے ہیں جب ہمارے اوپر جادو مسلط تھا۔ گھر والے مجھے اکیلا چھوڑ کر گاؤں جا چکے تھے۔ ابھی تقریباً صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ خیر میں گھر میں اکیلا ہی تھا اور شام میں میں نے ادھر ادھر گھوم کر اور پڑھائی کر کے اپنا وقت گزار لیا۔ کھانا کھانے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک دوست کے گھر میں نے زبردستی گھس کر کھانا کھا لیا۔ میری ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کسی ایک اعتبار والے دوست کو اپنے ساتھ ضرور ٹھہراتا ہوں۔ اس طرح بندہ بور ہونے سے بچ جاتا ہے اور صبح دونوں میں سے کوئی ایک جلدی جاگ کر دوسرے کو جگا دیتا ہے۔ مگر اس دن بدقسمتی سے میرے کسی بھی دوست کو گھر سے اجازت نہیں مل سکی اور میں اکیلا ہی رہ گیا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے جب میں باہر سے گھر واپس آیا۔ میں کچھ دیر تو ٹی وی دیکھتا رہا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اندرونی کمرے کی لائٹ میں نے بجھا دی جبکہ صرف برآمدے کی لائٹ کو جلنے دیا۔ میں کچن سے پانی پی کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے سامنے موجود چادر میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ یہ چادر تار کے اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اندر کوئی چوہا گھس گیا ہو۔ پھر ایک لمحے بھری میں ہی چادر کو دیکھا تو وہ بالکل ساکت تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں آیا اور لائٹ آ کر جلائی۔ دیکھا تو کمرہ پورا صحیح سلامت تھا۔ لائٹ آف کی اور لیٹ گیا۔ سونے کی میں ویسے ہی کوشش کرتا رہا مگر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور میں بستر پر پڑا کروٹیں لیتا رہا۔ آخر کار کافی دیر کے بعد نیند کی آغوش میں چلا ہی گیا۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا
کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بہت سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں جب جاگا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کمرے میں پلنگ کے اوپر لیٹا تھا، مگر اس وقت میں برآمدے میں موجود چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ناکام رہا۔ مجھے اپنے سینے پر منو وزن محسوس ہو رہا تھا، جیسے آٹے کا پورا 15 کلو کا تھیلا میرے اوپر کسی نے لاد دیا ہو۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی ناکام رہا۔ میری زبان بالکل جیسے تالو کے ساتھ چپک چکی تھی۔ میں تو گھبرا گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک وہی چادر جو رات میں ہلتے ہوئے دیکھی تھی، اس میں کچھ ہلچل سی پیدا ہوئی اور اچانک معدوم ہو گئی۔ برآمدے کا بلب خود بخود بجھ گیا اور پھر اچانک ہی جل بھی گیا، اور پھر تو ایک سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ کبھی لائٹ آن آف ہوتی تو کبھی دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنا شروع ہو جاتے، اور کبھی اچانک کوئی چیز نیچے آن گرتی اور پھر خود بخود اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس چلی جاتی، جبکہ میں پڑا وہاں پر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وزن میری چھاتی پر ابھی بھی بدستور موجود تھا اور میری زبان بھی بند تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے زور لگا کر کوشش کر کے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر آیت الکرسی کا پہلا لفظ اللہ کسی طرح میری زبان سے ادا ہو گیا اور اچانک ہی میرے سینے پر سے سارا بوجھ دور ہو گیا۔ میں نے بھی آیت الکرسی کو ادھورا چھوڑ دیا اور سیدھا بیٹھ کر اپنے حواس درست کرنے لگا کہ اچانک پھر چادر میں وہی ہلچل شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور آیت الکرسی کا ورد پھر ادھورا رہ گیا، کیونکہ چھت پر دھم دھم ہونے والا شور مجھے سنائی دینے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے توڑ پھوڑ ہو رہی ہو اور کوئی زور زور سے چھلانگے لگا رہا ہو۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت ابھی نیچے آن گرے گی۔ میں بستر پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ برآمدے میں ابھی بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے بستر پر سے اٹھنے کے بعد یہ شور بھی ختم ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں گھر والوں کو یاد کر رہا تھا۔ اگر میرے 1-2 پیپرز رہ بھی جاتے تو کیا فرق پڑتا، لیکن گھر والے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے۔ پھر میں اندازہ لگانے لگا کہ چھت پر کیا ہو سکتا ہے، لیکن اچانک ہی چھت پر موجود شور بند ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آخر کار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور چاروں طرف پھونک ماری تو مجھے اپنے پیچھے سے جہاں پر چادر لٹک رہی تھی بری طرح سے لرزنے کی آواز آئی، جیسے کسی کو سخت تکلیف محسوس ہوئی ہو، اور پھر آواز آئی، یہ ہمارے بس کا نہیں لگتا، گرو جی کو بلاتے ہیں۔ اس کی آواز کے بعد ماحول پرسکون ہو گیا۔ میں ابھی تک کھڑا تھا۔ اس طرف سے کچھ اطمینان ہونے کے بعد میں کچن میں گیا اور 2-3 گلاس پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے۔ کچن سے واپس آ کر میں برآمدے میں موجود بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی میں کچھ ہی دیر لیٹا تھا کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی، جیسے مجھے اور پانی پینا ہے۔ نہ جانے مجھے اتنی پیاس کیوں لگ رہی تھی۔ میں نے پھر پانی پیا، بستر پر آیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ میرے لیٹنے کے بعد کچھ ہلچل نہ ہوئی اور میں کچھ دیر جاگتے رہنے کے بعد نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تقریباً 1 ہی گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے صرف ایک لنگوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں موجود بلیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا سر گنجا تھا۔ سر کے درمیان میں صرف ایک لمبی سی چٹیا تھی جو اس کے کاندھوں سے بھی نیچے لٹک رہی تھی، اور بائیں ہاتھ میں اس نے ایک کلہاڑا اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اپنے اوپر غور کیا تو پتہ لگا کہ اس بار میں اپنی چھت پر موجود چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سر تو میرا ویسے ہی چکرا گیا اور ڈر تو شروع ہی سے مجھے لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں اپنے حواس بحال کرتا رہا اور وہ آدمی میری طرف وحشی نظروں سے دیکھتا رہا، جبکہ اس کے سر کے اوپر ہوا میں 3 ٹینس بال جتنی زردی مائل روشنیاں معلق تھی۔ اس نے ان تینوں روشنیوں کو کچھ اشارہ کیا تو ان تینوں روشنیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور پھر وہ تیرتی ہوئی میرے قریب آنا شروع ہوئی اور میرے پاس سے گزرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اتنی دیر تک میں اپنے حواس مکمل طور پر بحال کر چکا تھا۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کھڑا ہوا تھا، کلہاڑا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں چیخ کڑا کر کے
پورا زور لگا کر بولا، لیکن جو آواز میرے منہ سے نکلی وہ میری توقع کے برعکس کمزور اور گھٹی ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور اس طرح مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں وہ آدمی بلند آواز میں قہقہے لگانے لگا۔ اتنی بلند آواز اور زوردار قہقہے تھے کہ پورا محلہ گونج اٹھا، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ لوگ چھتوں پر پرسکون بدستور سو رہے تھے اور کسی کی نیند میں ذرا سا بھی خلل نہیں پڑا، ورنہ اس کی آوازوں کو سننے کے بعد تو قبر سے مردے بھی باہر آ جاتے۔ اس طرح قہقہے لگاتے لگاتے وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا اور گونجدار آواز میں بولا، بالک، آج میرا ارادہ تیرا خون پینے کا تھا، مگر جانے کیسے تو بچ گیا، اور جو تو نے گلے میں پہنا ہے مجھے دے دے، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، ورنہ دوسری صورت میں تیرا نقصان زیادہ ہے، چل جلدی کر۔ یہ سن کر مجھے اپنے گلے میں موجود تعویذوں کا خیال آیا جو میں نے پہن رکھے تھے۔ یہ تعویذ جو وقتاً فوقتاً پڑھائی میں دل لگانے، رات کو سوتے سے ڈرنے، بیماریوں سے نجات اور بہت سی دوسری چیزوں سے متعلق تھے، ان تعویذوں سے اب مجھے بھی کچھ ڈھارس سی محسوس ہوئی کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ میں نے بھی اس کی بات مانتے ہوئے اپنے گلے سے تعویذ اتارے، لیکن ساتھ ہی وہ تعویذ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ اسے لگا کہ میں یہ تعویذ اسے پکڑانے لگا ہوں۔ اس جلدی سے کہنے لگا، جلدی دے دے مجھے یہ۔ میں خاموش رہا تو میری خاموشی اس پر آگ کی چنگاری کی طرح جلتی ہوئی ثابت ہوئی۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، تو لگتا ہے کہ اس طرح تو نہیں مانے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تجھے بچا لے گا؟ اگر یہ بات ہے تو یہ لے۔ اس آدمی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور میری طرف اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو مسلسل چنگاریاں اس کے ہاتھ سے نکل کر میری طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اللہ کو یاد کرنے کے، اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے تعویذ کے جس میں یقیناً اللہ کے نام یا پھر قرآنی آیات تھی۔ میں نے بے شمار چنگاریاں اپنے قریب سے غائب ہوتی دیکھی۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت مزید بڑھ گئی اور غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ بس میری زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ جو میری حالت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، حلق خشک اور رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ یقیناً کوئی غیبی طاقت تھی جو میری مدد کر رہی تھی، ورنہ اس حالت میں ضرور اب تک مجھے بھی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا۔ میں اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ جسم کا ہر حصہ بالکل ساکت تھا اور صرف میری دونوں آنکھیں جو کہ اس خوفناک آدمی پر جمی ہوئی اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پھر میری طرف ایک زبردست پھونک ماری تو میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ اب مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرا جسم ہے بھی یا نہیں۔ مجھے اس طرح سے بے بس کر کے اس نے ایک مکروہ اور شیطانی قہقہا بلند کیا اور پھر چلتا ہوا میرے قریب آ گیا، اور اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی تو وہ غائب ہو گیا، جیسے ایک دم کوئی پٹاخہ بجا ہو۔ اللہ اکبر کی آواز، یعنی اذان شروع ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میری حالت بھی ٹھیک ہو گئی۔ میں اس وقت پسینے میں شرابور اور بد حواس ہو چکا تھا اور میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ چھت پر موجود چارپائی پر گر گیا اور اپنے سانس اور حواس بحال کرنے لگا۔ خوف اور دہشت سے اس وقت میرا برا حال تھا، جبکہ فضا اس وقت مختلف مساجد میں ہونے والی اذانوں سے گونج رہی تھی۔ میں کافی دیر تک چھت پر چارپائی پر لیٹا رہا، اپنے حواس بحال کرتا رہا، اتنی دیر تک کہ اذانوں کی آواز بھی ختم ہو گئی اور مساجد میں نماز بھی شروع ہو گئی۔ میں کافی دیر تک یوں ہی لیٹا رہا، حتیٰ کہ بالکل ہلکی ہلکی صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا۔ پر یہ تمام واقعات مجھے اب ایک بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میں چھت پر ہی سو گیا تھا اور کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن جس نے اس بات کی تصدیق کر دی یہ سب خواب نہیں حقیقت تھا، کیونکہ آخری وقت میں خوف سے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تعویذ نیچے گر گیا تھا۔ میں نے تعویذ کو اٹھایا اور اس پر بوسہ دے کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ ابھی تک صرف صبح کا اجالا پھیلا تھا، سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی نماز کا وقت باقی تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، نماز پڑھی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اور اپنے اوپر مشکل وقت میں نے اللہ کی مدد مانگی کہ یا اللہ میری مدد کرنا۔ کافی دیر میں دعا مانگتا رہا، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہا۔ پھر میں نے جلدی سے جائے نماز کو سمیٹا اور نیچے آ گیا۔
رات کو جاگنے سے میری آنکھیں سوج گئی تھیں، لیکن اب میرا سونے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نیچے برآمدے میں موجود اس تار پر وہ لٹکی ہوئی رنگدار چادر، اس کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر خوف نے مجھ میں جھرجھری سی لی۔ رات کو ایک عجیب سا خوف تھا یہاں پر۔ میں جائے نماز رکھ کر برآمدے میں واپس آیا تو اس چادر کے اوپر مجھے 3 تیر نظر آئے جو میرے وہاں آتے ہی غائب ہو گئے، اور تار پھر سے ہلنے لگ گئی۔ یعنی ابھی بھی کچھ یہاں پر موجود ہے، مگر اب کی بار میں نے غلطی نہیں کی اور جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور چاروں طرف پھونک ماری۔ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 6:30 کا وقت تھا۔ میں اندر کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مگر سویا نہیں، کیونکہ اب میں ناشتہ کر کے پھر سونے کا پروگرام بنا رہا تھا اور تندور کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کا ٹائم ہو گیا اور میں تندور کی طرف چل پڑا۔ باہر گلی بھی اس وقت بالکل سنسان پڑی تھی۔ صرف ہمارے گھر کے سامنے والے وہ مولوی صاحب جنہوں نے گھر کے نیچے دکان کھول رکھی تھی، وہ دکان کا شٹر اوپر اٹھا رہے تھے۔ گزرتے ہوئے میں نے انہیں سلام کیا اور آگے تندور کی طرف بڑھ گیا۔ تندور گلی کے اختتام پر ایک سائٹ پر تھا۔ میں جب تندور پر پہنچا تو وہاں پر تندور والا موجود تھا اور ایک آدمی سے بحث کر رہا تھا۔ اس آدمی کو میں نے غور سے دیکھا تو وہ آدمی مجھے کافی بزرگ لگا، جس کی عمر تقریباً 60-70 سے تجاوز کر چکی تھی، اور اس نے ہاتھ میں چھڑی اٹھا رکھی تھی اور آنکھوں پر اینک لگی ہوئی تھی۔ میں بھولے استاد سے اچھی طرح واقف تھا جو تندور والا تھا۔ میں بولا، استاد جی، صبح سویرے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، آپ نے یہ کیا شروع کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بوڑھا صبح صبح یہاں پر آ گیا ہے، ابھی میں روٹیاں نکال ہی رہا تھا۔ یار یہ دیکھو، صبح سویرے پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، پیسے ہوتے نہیں ہیں اور روٹیاں مانگنے آ جاتے ہیں۔ میں نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا جو مسکین صورت بنائے خاموش کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجھے نظر آیا کہ اس کی آنکھیں بھی تر ہو چکی ہیں۔ مجھے اس لمحے اس بزرگ پر بہت ہی رحم آیا، تو آخر کار میں نے کہا، حرجی کیا ہے، روزانہ تم ہزاروں کماتے ہو، اگر 4 روپے کی روٹی دے دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، بابا ہے دعائیں دے گا تمہیں۔ میری بات سن کر تندور والا مزید غصے میں آ گیا اور بولا، یار بھائی ودود، اگر آج میں اسے اس طرح روٹیاں دے دوں گا تو یہ کل پھر آ جائے گا، اور روز روز کا ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ پھر میں بولا، چھوڑو یار، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اچھا تم میرے لیے 2 پراٹھے لگا دو اور بابا جی کی روٹیوں کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر استاد کے حوالے کر دیے۔ پھر اس نے پراٹھوں کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے میں نے 2 پراٹھے اور 2 روٹیاں اٹھا لی۔ روٹیاں میں نے بابا جی کو دے دی اور اپنے پراٹھے لے کر باہر آ گیا۔ ابھی میں گلی میں مڑا ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، ٹھہرو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بابا جی کھڑے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ بابا جی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، جی بابا ضرور کہیے۔ تو وہ بولے، بیٹا روٹی تو تم نے مجھے دے دی ہے، ایک مہربانی اور کر دو۔ بیٹا یہ روٹی تو ہے مگر سالن نہیں، اور سالن کے بغیر میں روٹی کھا نہیں سکتا۔ اس لمحے مجھے بھولے استاد کی بات صحیح نظر آئی کہ کسی کو انگلی پکڑاؤ تو وہ پورا ہاتھ ہی پکڑ لیتا ہے۔ بابا جی کو میں نے روٹی لے کر دی تو اب مجھ سے سالن بھی مانگ رہے ہیں، مگر خیر میں بولا، چلیے میرے ساتھ، سالن تو گھر میں ہی ملے گا، اور میں بابا جی کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر مجھے پھر جھرجھری سی آ گئی۔ میرے ذہن میں رات والے سارے واقعات پھر سے گھومنے لگے۔ سوچا کہ اکیلا بیٹھ کر ناشتہ کرنے سے بہتر ہے کہ بابا جی کو بھی ساتھ ہی اندر بلا لوں۔ میں نے دروازہ کھول کر بابا جی کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور گفتگو شروع کرنے کے غرض سے بولا، بابا جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ شکل سے تو آپ بالکل بھی ایسے نظر نہیں آتے، کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ بابا جی حسرت و یاس سے بولے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑے ہو گئے اور بولے، کیا پوچھتے ہو بیٹا؟ میں تو بس یہاں سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ رات کو میرے بیٹے اور بہوؤں نے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری بہو چاہتی ہے کہ یہ گھر میں بیچ دوں اور سارا پیسہ اس کے بھائی کو دے دوں جو کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، مگر تم نہیں جانتے بیٹا، پوری عمر میں نے بڑی محنت کر کے وہ گھر بنایا تھا، اب میں اسے اس طرح سے لٹا دوں؟ نہیں، یہ مجھ سے بالکل نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پوری رات میں باہر پڑا رہا ہوں۔ بہرحال بابا جی کی باتیں سن کر میں بہت رنجیدہ ہوا اور پھر بولا، آپ بیٹھے، میں سالن گرم کر کے لاتا ہوں۔ مگر بابا جی چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے تار پر موجود چادر کو دیکھے اور بولے، یہ کیا؟ تمہارے گھر پر تو جادو مسلط ہے، وہ بھی عام نہیں، کالا جادو۔ میں حیران ہوا اور بولا،
आपको कैसे पता चला कि हमारे घर पर जादू किया गया है? बाबा जी ने अपनी ऐनक को उंगली से ठीक किया और छड़ी पर जोर देते हुए बोले, इसको छोड़ो। इस कोने में 3 बलाएं खड़ी हैं जो मुझे महसूस हो रही हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जबकि सिर्फ हवा में ही देखता रहा मैं, जहां मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। बाबा जी ने अपनी छड़ी को ऊपर किया और जोर से जमीन पर दे मारा और ठोकते हुए जमीन पर छड़ी को बोले, तुम तीनों को मैं हुक्म देता हूं कि मेरे सामने आ जाओ। जवाब में कुछ रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। बाबा जी ने फिर अल्फाज दोहराए। अब की बार कुछ हलचल सी हुई और जमीन पर 6 अदद कदमों के निशानात नजर आए, यानी कि 3 बंदों के जाहिर होने की ये अलामत थी। उन्होंने ऐनक को दुरुस्त किया और फिर बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उल्टे लटक जाओ। और इसके बाद वो पांव हवा में मुअल्लक हुए और उनका रुख आसमान की तरफ हो गया। बाबा जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, अब जाओ और जाकर नाश्ता ले आओ, हम नाश्ता करते हैं। इतनी देर इनके साथ यही सलूक रहेगा, उल्टे लटके रहेंगे ये। मैं जल्दी से बाबा जी के हुक्म पर नाश्ता तैयार किया और ले आया। मैंने पलट कर बाबा जी के आगे रख दिया प्लेट और खुद खड़ा हो गया, क्योंकि ये तो कोई आम इंसान लग ही नहीं रहे थे। मुझे खड़ा देखकर बोले, तुम क्यों खड़े हो? आओ, नाश्ता नहीं करना? मैं जल्दी से बाबा जी के साथ बैठ गया और बोला, जी ये तो बताएं कि ये जादू हम पर कौन करवा सकता है? तो वो हंसने लगे। नवाला मुंह में डालते हुए बोले, तुम्हें याद होगा 2 महीने पहले तुम लोगों ने अपनी बैठक को किराए पर दिया था, याद है ना? जवाब में इस बात में सर हिलाया तो फिर बोले, जिन किराएदारों को तुमने बैठक वाला कमरा किराए पर दिया था, दरअसल उन लोगों पर जादू का असर था और उन्हें किसी ने मशवरा दिया था कि अगर तुम किसी नई जगह पर कुछ अर्सा रहकर एक अमल करते रहो तो ये तमाम नहूसतें और बलाएं तुम पर से हटकर वहीं रह जाएंगी। लिहाजा उन्होंने इसके बाद ही एक किराए के मकान को तलाश करना शुरू किया, क्योंकि उसका असर एक घर से दूसरे घर पर मुंतकिल हो सकता है। और उन्हें किराए के मकान की सूरत में तुम्हारा कमरा मिल गया और वो कुछ अरसा यहाँ रहे और चले गए। इस तरह उनके ऊपर के असरात तुम्हारे मकान में रह गए। यहाँ तक कहकर बाबा जी कुछ लम्हे के लिए रुके और फिर बोले, मेरे ख्याल से अब जाते हैं उनकी तरफ और बात करते हैं। बाबा जी एक बात पूछूं? मैंने बाबा जी की तरफ देखा। हाँ हाँ पूछो। बाबा जी इस वक्त उसी कोने की तरफ मुतवज्जह थे जहां वो बलाएं उल्टी लटकी हुई थी। मैं बोला, आपको इतनी मालूमात है हमारे बारे में, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, फिलहाल कांच की एक बोतल का बंदोबस्त कर दो जरा जल्दी। मैं जल्दी से किचन में गया और फ्रिज खोलकर पानी की एक बोतल निकाली और सारा पानी मैंने बहा दिया और बोतल को फौरन बाहर ले आया। बाबा जी ने बोतल पकड़ उसका ढक्कन खोलकर नीचे रख दिया और बोले, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, काली देवी के पुजारियों, जल्दी से इस बोतल में आ जाओ, जल्दी करो, देर मुझे पसंद नहीं। ये कहकर बाबा जी ने चंद कदम के फासले पर बोतल रख दी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। अचानक उस कोने से काला और सफेद धुआं खारिज होने लगा। ये धुआं बहुत गाढ़ा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस धुएं ने आपस में मिलना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद वो उस बोतल में दाखिल हो गए और बाबा जी ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अब तुम्हारे घर से जादू टल चुका है। तुमने पूछा था ना कि मुझे इतनी मालूमात कहाँ से आई हैं? जिस गुरु से ये अमल करवाया गया था, रात को वो गुरु तुम्हारे घर आया था, याद है ना? और रात को तुम बेबस हो गए थे। तुम डर, खौफ और दहशत से लरस रहे थे और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस गुरु को तुम्हारे ऊपर रहम आ गया, क्योंकि इन हालात में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उसके तो सिर्फ बैर इस घर में थे जिनको वो लेने आया था। तुम वैसे ही जाग गए, मगर उस वक्त तुम्हारा जागना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो तुम्हारा दुश्मन हो गया, मगर उसे खुद ही तुम पर रहम आ गया। और अब तुम भी ये कहोगे कि ये बात मुझे किस तरह मालूम हुई, तो सुनो। जो गुरु किसी पर काला जादू करेगा, उसके बैर जहां पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होंगे, तो ये सारी मालूमात उसे नहीं तो और किसे हो सकती है। ये कहकर बाबा जी जोर जोर से कहकह लगाने लगे। अचानक उनकी शक्ल तब्दील होने लग गई। अब मेरे सामने गुरु खड़ा था, वही रात वाला आदमी। वो जोर जोर से कहकह लगा रहा था और फिर बोला, बेवकूफ, जो गुरु ये सब करेगा तो वो क्या ये सब जानता नहीं होगा? अब मैं अपने बैर लेकर जा रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम पर रहम आ गया। जा बच्चा, अब तू मौज कर। और मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि जिंदगी में हमेशा देखभाल कर लोगों को चीजें दिया करो, क्योंकि वो लोग जब चीजें इस्तेमाल करके आपको लौटाते हैं
تو صرف وہ چیزیں نہیں لوٹاتے، اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ لوٹا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ خوفناک قہقہ لگاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ میں ساکت بت بنا کھڑا یہ سب دیکھتا رہا اور سنتا رہا۔ اس کے غائب ہوتے ہی جیسے میرا سکتہ ٹوٹ گیا۔ میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت بھی میں ان واقعات کی وجہ سے ایک طرح سے خوف کے ہی زیر اثر تھا۔ پھر چند لمحے بعد جب میرے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے برتن سمیٹے اور تھکے تھکے قدموں سے کچن کی طرف چلا گیا اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، نہ جانے تجھے میری کون سی ادا پسند آ گئی کہ تجھے مجھ پر رحم آ گیا اور جس کی وجہ سے وہ خوفناک گرو میرے گھر سے چلا گیا، ورنہ شاید جس طرح اس نے پہلے کہا تھا کہ وہ میرا خون پینے آیا ہے تو میرا خون پی کر ہی جاتا۔ یا اللہ، تیرا بہت شکر ہے کہ میں بچ گیا۔